یہ نیکوں کی صحبت انسان کی باطنی اصلاح کا سب سے بڑا سبب بن جاتی ہے۔ جیسے مقناطیس کے پاس لوہا رہے نا تو اس میں بھی مقناطیسیت آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح اللہ والوں کی صحبت میں انسان اگر رہے تو اس کے اپنے دل میں بھی نور آ جاتا ہے، معرفت آ جاتی ہے۔ موٹی سی بات ہے کہ اصحاب کہف کا کتا اولیاء کے ساتھ چلا تھا، ان اولیاء کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کتے کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ فرما لیا۔ تو اگر ایک کتا اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کر لیتا ہے، پروردگار کی رحمت سے وہ محروم نہیں رہتا، ہم اگر اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کریں گے تو ہم اللہ کی رحمت سے کیسے محروم رہیں؟ اور یہاں ایک تفسیر میں عجیب نکتہ لکھا، فرمایا گیا کہ قرآن پاک میں ہے کہ بھئی غار کے اندر اصحاب کہف ہیں اور کتا ان کے سامنے ان کے دروازے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے، اولیاء اللہ موجود ہیں، دروازے پر کتا ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے، وہ کتا اللہ کی رحمتوں سے محروم نہیں ہوتا۔ اے انسان، جب تو اللہ کے در پر ہاتھ پھیلائے گا پھر تو اللہ کی رحمتوں سے کیسے محروم ہو گیا؟ تو ہم اللہ کے در پر ہاتھ پھیلائیں اور اللہ سے اللہ ہی کو مانگا کریں۔ چنانچہ جہاں کتے کی بات تھی وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 وہ ہیں اور چوتھا ان کا کتا ہے، لیکن جب مومنوں کی بات کی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم 3 ہوگے تو چوتھا کون ہوگا؟ فرق دیکھیے، سبحان اللہ ہے۔ کتے کا جہاں تذکرہ ہے وہاں فرمایا یقولون ثلاثۃ رابعہم قلبہم، کہ کہتے ہیں کہ جی وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا، ارے اس کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ 3 وہ تھے چوتھا کتا تھا، لیکن مومن تو اپنی شان دیکھ، اللہ تعالیٰ تیرے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر تم کہیں پر 3 ہوگے تو پھر چوتھا کون ہوگا؟ تو جب چوتھا پروردگار ہوگا تو پھر ہماری کامیابی تو یقینی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہمیں قرب نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے اور اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے، یہ بڑی نعمت ہے۔ دیکھیے ابرہا نے بیت اللہ پر چڑھائی کرنے کے ارادے سے مارچ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیجا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، تو انہوں نے کنکر پھینکی۔ ابرہا نے کس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی؟ بیت اللہ پہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کن کے ذریعے حفاظت کی؟ ابابیلوں سے۔ اور ابابیل کیا بنے؟ خدائی لشکر کیا بنے؟ اور اللہ نے ان کا تذکرہ کس میں کیا؟ قرآن مجید میں۔ تو اگر بیت اللہ کی حفاظت کی پر قبضہ کے لیے ایک کافر قدم بڑھاتا ہے تو چند پرندے ان کے اوپر کنکریاں برساتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پرندوں کا تذکرہ قرآن مجید میں کرتے ہیں اور وہ خدائی لشکر کہلاتے ہیں۔ اے بندے، شیطان تیرے دل پر قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اب تو لا الہ الا اللہ کے ذریعے اس شیطان کے ساتھ جنگ کر اور اس کو تہس نہس کر دے، اللہ تعالیٰ تجھے بھی اپنے خدائی لشکروں میں شامل فرما لے۔ کہ جس طرح پرندوں نے پتھر مار کر ان کو ختم کر دیا تھا، خدائی لشکر کہلائے تھے، تو جو بندہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا کر شیطان کو ختم کر دے گا، پیچھے ہٹا دے گا اور دل کی حفاظت کرے گا، یہ بھی اللہ کے لشکروں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اس لیے جنت کی کنجی کس کے پاس؟ بتا سکتے ہیں؟ رضوان کے پاس۔ جنت کی کنجی کس کے پاس؟ ایک فرشتے کے پاس جس کا نام رضوان ہے۔ اور جہنم کی کنجی کس کے پاس؟ مالک کے پاس۔ اور بیت اللہ شریف کی کنجی کس کے پاس؟ ابن شیبہ، ایک خاندان چلا رہا ہے ان کے پاس۔ لیکن انسان کے دل کی کنجی کس کے پاس؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں کے دل میری 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبھا کیف یشاء، میں جیسے چاہتا ہوں الٹ پھیر کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔
تو اپنے پاس تو وہی کنجی رکھی جاتی ہے نا جو زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا عورتیں گھر کی باقی کنجیاں تو نوکروں کے بھی ہاتھ میں دے دیتے ہیں، لیکن جو جیولری کی کنجی ہوتی ہے وہ اپنے پاس رکھتی ہیں. معلوم ہوا انسان کا دل اتنا قیمتی ہے، پروردگار نے اس کی کنجی فرشتوں کو بھی نہیں دی، اپنے ہاتھ میں رکھی. اے اللہ، جب اتنا یہ قیمتی دل ہے تو آپ اپنی رحمت سے اس کو بھر دیجئے اور قیامت کے دن اس کو قبول فرما لیجئے. تو ہمیں اس دل کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت بندے سے اس کا دل مانگتے ہیں. سبحان اللہ، عجیب بات ہے. دیکھیں، با لکھنے میں لیٹی ہوئی نظر آتی ہے نا، لیٹی ہوئی نظر آتی ہے. الف کھڑی نظر آتی ہے. الف سے بات یاد آئی کہ ایک صاحب نے اپنے بچے کو مکتب بھیجا، تو جب پہلے دن پڑھ کے آیا تو اس نے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹے تجھے استاد نے کیا سبق دیا؟ کہنے لگا استاد نے پڑھایا الف خالی ہوتی ہے. استاد نے کیا پڑھایا؟ اور واقعی جو الف کی طرح ہوتا ہے نا، خالی ہوتا ہے. تو چھوٹے بچے نے کیسی نصیحت کی؟ کہتے ہیں جی استاد نے پڑھایا الف خالی ہوتی ہے، لیکن با لیٹی ہوئی ہوتی ہے. اب عام حالات میں با کو لکھیں گے تو با کے نیچے نقطہ لگے گا اور یہ لیٹی ہوئی ہوگی. لیکن اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع میں جو با ہوتی ہے نا، وہ لیٹی ہوئی نہیں ہوتی، کھڑا ہوتی ہے، اس کے نیچے نقطہ. عام حالات میں با لیٹی ہوئی تھی، لیکن جب با اسم کے ساتھ جڑی تو با کو لیٹنے کی بجائے اللہ نے کھڑا کر دیا. اے انسان، اے مومن، جب با اللہ کے نام کے ساتھ جڑتی ہے، لیٹی ہوئی با کو اللہ کھڑا کر دیتے ہیں. جب تو اللہ کی ذات کے ساتھ جڑے گا، اللہ تجھے کیوں نہیں کھڑا فرما دے؟ تو اللہ کے نام کے ساتھ جڑنے کے بعد کوئی لیٹا نہیں رہ سکتا. پھر اللہ تعالیٰ اسے عزتیں دیتے ہیں، پھر اسے مقام دیتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما دے اور اپنے پیارے اولیاء اللہ کی صحبت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.